अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, लेकिन उससे पहले भी आपको बताना ज़रूरी है कि पीर के दिन जब हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा जाएगा, यानी कि 11.5 के ऊपर आपको पता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी कर रहा है, और इस वक्त जो है वो 11.5 को अनचेंज रखकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये डायरेक्शन दे दी बिजनेस कम्युनिटी को कि ऑल दो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, ऑल दो इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से डेली बेसिस पे इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत इंटरनेशनली डेली बेसिस पे एक्सपेंसिव हो रही हैं, फ्लक्चुएट कर रही हैं, जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे हुआ। फिर ये डिसाइड हुआ कि लोकल मार्केट पे भी डेली बेसिस पे प्राइस वेरी करेंगे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया गया ताकि बिजनेस कम्युनिटी के उसका शिकार ना हो और किसी तरीके से भी कोई भी हम कह सकते हैं ना अफरा तफरी वो ना हो। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे, पॉलिसी रेट का क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से ये जाहिर सी बात है बिजनेसेस इससे कैसे फ्लरिश करेंगे, और किस तरीके से आने वाले दिनों में मजीद जब पॉलिसी मीटिंग होगी तो ये इन्फ्लेशन का जो स्पाइक है इसको हैंडल करने के लिए जो एक मैच्योरिटी के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कदम लिया है तो इसके क्या एक पॉजिटिव असरात होंगे, आज हम बात करेंगे। साथ साथ स्टॉक मार्केट के हवाले से बताते चले आपको, वीक का आगाज भी हमने देखा काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। कल भी ऑफ कोर्स जो पॉलिसी मीटिंग के हवाले से भी कुछ वो थे एक मार्केट के अंदर, आज भी हमने देखा मार्केट ने मजीद स्टेबल किया और फाइनली, लेकिन जो एक हम कह सकते हैं ना थ्रू आउट द डे पॉजिटिविटी थी उसको सस्टेन न कर सकी, एक फाइनली फ्लैट नोट यानी कि 600 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। लेकिन साइकोलॉजिकल बैरियर 1,77,000 का इंटैक्ट दिखाई देता है, 1,77,623 पे मार्केट का क्लोजर हुआ। इट मीन्स के मार्केट के अंदर पोटेंशियल, मार्केट के अंदर जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं इन्वेस्टर्स या वो पार्टिसिपेशन जो देख रहे हैं कि जो रिलक्टेंट थे वो भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये कॉशियसनेस भी है और डिप्स के ऑप्शन को अवेल करना चाहिए। तो आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कि छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स तरीकाकार मुतारिफ करवाया गया है। आपको याद होगा इससे पहले गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स रजीम के हवाले से इंडिया दिया था कि किस तरीके से फिक्स टैक्स रजीम छोटे दुकानदारों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, और हमने ये देखा कि किस तरीके से ये इंट्रोडक्शन हुआ। और अब एक आइडिया ये है कि गवर्नमेंट को भी जो नॉन फाइलर हैं या वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं हैं या वो जो टैक्स देने से कतराते थे, अब उनके लिए एक आसानी हो जाएगी कि फिक्स टैक्स है वो टैक्स पे करेंगे और उनको कोई भी किसी भी तरीके की जो एक आने वाले दिनों में हर्डल फेस करना पड़ती थी या फियर होता था कि हमें लोग तंग करेंगे या ये होगा या वो होगा, जो भी उनके इफ्स एंड बट्स थे वो सब गवर्नमेंट ने वाइप आउट करके एक फिक्स टैक्स रिजीम का उनको ऑप्शन दिया है। लेट्स सी कि अब ये जो हमारे पास टैक्स कलेक्शन है या गवर्नमेंट की किटी में कितना पैसा आता है, किस तरीके से छोटे दुकानदार इस स्कीम का फायदा उठाते हैं, आज हम ये भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के डिजिटल मईशत के हवाले से बताएं, यानी कि हम मसनूई ज़हानत की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, इसके फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान विद दी हम कह सकते हैं हेल्प ऑफ चाइना एंड डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट रोबोटिक्स के हवाले से या डिफरेंट एआई के हवाले से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने रिसेंटली अभी एक एक्सपो भी देखी थी इस्लामाबाद में ही, और इससे पहले भी कराची में भी इनकाद हुआ था। तो एआई के हवाले से पेनिट्रेशन डेली बेसिस पे बढ़ रही है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्चुअल करेंसी या फिर डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम लॉन्च हो, जिस तरीके से गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं वो भी इस तरीके से हो। और फाइनली जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्लू इकोनॉमी के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। ब्लू इकोनॉमी कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही है, फिशरीज़ के हवाले से हमारे पास क्या न्यूज़ है, और आने वाले दिनों में ब्लू इकोनॉमी का क्या फ्यूचर है, आज हम डिटेल्स डिस्कस आपके साथ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। फैसल इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान फिशरीज एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, उनको वेलकम करते चलते हैं। आप ओवर जूम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। इफ्तिखार साहब ये बताइए कि सबसे पहले कि हम फिशरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में अगर हम ब्लू इकोनॉमी का फ्यूचर देखें या अभी एक रिसेंटली एक्टिविटीज़ देखें तो काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है इन दी फार्मिंग। अगर हम थोड़ा सा इस फार्मिंग के एस्पेक्ट को भी देखें या जिस तरीके से इंटरनेशनल डिमांड है और हमारे इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं उनको पाकिस्तान कैसे फॉलो कर रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, ये पाकिस्तान का ये अनटैप्ड रिसोर्स था जिसकी बातें तो हर गवर्नमेंट हमेशा से करती आ रही थी, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इसको बड़े स्केल के ऊपर टैप किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्शन कमेटी बनाई थी जिसके ऊपर ये पूरा एक एक्शन प्लान बना था। उन्होंने बड़ा क्लियर रूट प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था
کہ بلو اکانومی کو اسپیشلی شرم فارمنگ میں اور یہ فشریز میں کلسٹر ڈیولپمنٹ کا، کیونکہ میں بھی اس کمیٹی کے ساتھ لنک اپ رہا تھا، اور ہم نے بڑا کلیئر میسج دیا تھا کہ ہمیں پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہماری سیز جو ہیں وہ اوور فشڈ ہو چکی. تو اس میں سب سے پہلا قدم جو ہے 2024 میں پنجاب گورنمنٹ میں لیا، جو بہت ہی اگریسو اور بہت ہی پازیٹیو تھا، جس میں انہوں نے پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی پروڈکشن آج تک کی شرمپ کی 130 ٹنز آف شرمپ پروڈیوس کیا اور وہ ایکسپورٹ ہوا. اور اب اس کے علاوہ اب یہ جا رہے ہیں 50,000 ایکرز اور کلسٹر ڈیولپ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، مظفر گڑھ کے، سرگودا کے، اور ان کا پلان ہے ایونچولی کہ 1,00,000 2,00,000 ایکڑ کے پونڈز بنا کے فارمرز کو دیے جائیں. اب بہت ہی اگریسولی بہت ہی تیز کام ہو رہا ہے اس پہ، اور ہم اس کو بہت ہی کین آئی سے دیکھ رہے ہیں، بیکاز اس وقت جو فیکٹریز ہیں وہ 25% کیپیسٹیز پہ چل رہی ہیں، بیکاز سی میں جو ہے ریسورسز ختم ہو چکے ہیں، ڈپلیٹ ہو چکے ہیں 80% ہمارے ریسورسز. اور اسے پاکستان میں نہیں ہوا، پوری دنیا میں ہی آہستہ آہستہ سیز ڈپلیٹ ہو رہی ہیں بیکاز آف دی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، فشنگ ویسلز بڑھ رہے ہیں. تو وہ سارے لوگ ایکوا کلچر میں گئے. ہماری نیبرنگ کنٹری تقریباً 6 سے 8 بلین ڈالر کا صرف شرمپ ایکسپورٹ کرتی ہے. ویتنام بھی ایسی 4 سے 5 بلین ڈالر کا صرف شرمپ ایکسپورٹ کرتی ہے. تو یہ ایک واحد پروڈکٹ ہے جو ہماری فارمرز کی زندگیاں چینج کر دے. خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. وہ کچھ پروجیکٹس کر بھی رہے ہیں، بیبی سٹیپس لے رہے ہیں. پنجاب کی طرح ایک اگریسو سٹانس نہیں ہے ان کا، جو انہوں نے بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی اگریسولی ایک موومنٹ سٹارٹ کی ہے. اور جس طریقے سے کیا ہے، لگتا ہے کہ پنجاب وڈ بیکم دی ایپی سینٹر آف فشریز ایکسپورٹ ان دا کمنگ ایئرز، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پنجاب گورنمنٹ کی. تو جب پروڈکٹ بڑھے گی تو نیچرلی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی. ہم $500 ملین کے اندر ہی فلکچویٹ کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، مگر صرف فارم پروڈکٹ ہونے سے ہم ایزیلی 1 بلین یا 2 بلین کا ٹارگیٹ اگلے 3 سالوں میں اچیو کر سکتے ہیں. ویری ویری. اچھا یہ بھی بتائیے مجھے، ہم ایکوا کلچر کی بات کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے اور کس طریقے سے اس کو سیکیور کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں اس کے لیے کیا اسٹیپس لیے گئے ہیں اور اس سے فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ جی دیکھیں، بیسکلی ایکوا کلچر جو ہے یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک آن لینڈ ہوتے ہیں اور ایک ایٹ سی ہوتے ہیں. جو سی کے اندر کیے جاتے ہیں اس کے اندر کیجز لگائے جاتے ہیں، اور کیجز لگا کے فش اور شرمپ کو اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر ہی گرو کیا جاتا ہے. جس طرح آپ نارویجن سیلمن کو دیکھ لیں، دنیا میں سب سے پاپولر فش ہے سیلمن، اور وہ ناروے میں 100% فارمڈ ہے، اور وہ کیجز میں فارم ہوتی ہے، اور مطلب ابھی وائلڈ کیچ بالکل اویلیبل نہیں ہے. تو ایکوا کلچر بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ وہ فشز اور شرمپس کو آپ فارم کریں، یعنی کہ یا زمین پہ کریں یا پانی میں کریں، آف شور کریں، مگر فارمنگ کر کے پروڈکٹ تیار کریں. بیکاز اب ریکوائرمنٹ دنیا میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، پاپولیشن بڑھی ہے، اور پروٹین کی ریکوائرمنٹ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ پروٹین سورس ہے فش. تو اس کے لیے جو ہے ابھی فاسٹ گروئنگ فشز آ گئی ہیں، جس طریقے سے تلاپیا ہے، پنگیسس ہے، جو سنگل بونڈ ہیں. کیونکہ جو کنونشنل فشز تھیں پاکستان کی، وہ ان کے اندر ملٹیپل بون تھی سیز کے اندر. تو اب یہ جو فش آ گئی ہیں یہ سنگل بون ہے، تاکہ کھانے میں آسانی ہو، فلے آسانی سے تیار ہو جائے. اور پروڈکٹیوٹی مارکیٹ کا بھی یہ حال اچھی ہے ہو کہ جائے، ایکسپورٹ کے نمبرز ہی بڑھ سکیں اس سے. جی بالکل، ایکسپورٹ کے نمبر اسی وقت بڑھیں گے جب کوانٹٹی بڑھے گی. آپ کی مارکیٹ اس دفعہ جو ہے منسٹری آف میری ٹائم افیئرز نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ بہت ساری نئی مارکیٹس بھی کھولی ہیں. اس طرح رشیا کی مارکیٹ کھل گئی، دوسری مارکیٹس بھی جہاں پہ بھی پرابلمز ہیں یہ بڑے سکسیسفلی ان کو اوپن کرتے جا رہے ہیں ود میرین فشریز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے. جو ایک اچھا افتخار صاحب یہ بھی بتائیے مجھے کہ آپ نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں ہمیں ایکوا کلچر کے حوالے سے، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم فش فارمنگ پہ یا شرمپ فارمنگ پہ جب اتنا فوکس ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے میری ٹائم ٹاسک فورس بھی بنائی ہے تاکہ ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا وہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں، یہ بھی بتائیے کہ کس طریقے سے اس کی مارکیٹنگ کا سلسلہ یا اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ہم کہہ سکتے ہیں کولڈ اسٹوریج
स्टोरेजेस या इसको थोड़ा सा सिक्योर भी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है, उस तमाम चीज़ों का क्या हमारे पास प्रोसीजर मौजूद है, किस तरीके से इसको मार्केट किया जाता है, और क्या इसके अंदर कोई हर्डल है या इजीली हमारे पास अब ऑप्शंस अवेलेबल है? जी देखें, हमारी बड़ी वेल इस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्ट की जो है इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज इस वक्त सिंध के अंदर हैं और 50 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इस वक्त बलूचिस्तान में लगी। अच्छा। तो ये सारे जो लोग हैं ये बड़े थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन से ही एक्सपोर्टर्स हैं। इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की भी फैक्ट्रियां हैं और नई भी लग रही हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते फिशार पर गया था तो एक और नई वैल्यू एडिशन की यूनिट लग रहा था। कुछ फैक्ट्रियां तो ऐसी हैं जैसी आपको यूरोप और अमेरिका में नहीं मिलेगी, उस लेवल की फैक्ट्रीज हैं जो इट लोग मीन्स के वैल्यू एडिशन पे फाइनली अब पाकिस्तान में काम हो रहा है। बिल्कुल, ये काफी अरसे से 2-3 फैक्ट्रीज तो कर रही हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट होगी हमारे पास जिसको वैल्यू एडेड किया जा सकेगा विच इज श्रिम्प, बेसिकली हमारे पास बड़ी लिमिटेड प्रोडक्ट आती है फ्रॉम द सी और आप प्लान नहीं कर सकते कि कल क्या आएगा परसों क्या आएगा, बिकॉज इस वाइल्ड कैच ये ब्लाइंड ये सबसे डिफरेंट बिजनेस है। देखें जिस तरह टेक्सटाइल वाले होते हैं उनको ऑर्डर मिलता है, वो उसी टाइप के एक ही तरह की पतलूनें कमीजें टी शर्ट्स बना के दे देते हैं। बिल्कुल हमारे साथ उल्टा हिसाब है, हम पूरा एक महीना देखते हैं कि हमारे पास सी से क्या चीज आ रही है, फिर उसकी जब इनफ क्वांटिटी हो जाती है तो हम प्रिडिक्ट करके बट वी हैव ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। आपने फार्मिंग का जिक्र किया, फिश फार्मिंग हो रही है तो हमें पता है कि लिमिटेड हमारे पास चीजें जो है वो आएंगी। जो है ना जी, अब जो है हमारे पास तिलापिया भी आ रही है, पिंगेसिस की भी फार्मिंग हो रही है, और जब श्रिम्प की होगी, श्रिम्प इज 100% एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट। और अभी हमने जो जितने भी सैंपल शिपमेंट हुई जिस 2024 में पंजाब गवर्नमेंट ने किया, हम भी पंजाब सिंध में कर रहे हैं, हमारे भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं, हमने जापान और वियतनाम एक्सपोर्ट किया प्रोडक्ट यहाँ से, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ कि जो लीगल फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड था फार्म प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि नई मार्केट खुल रही थी, तो वो भी पहले से ही तैयार था। लीगल फ्रेमवर्क वाज ऑलरेडी इन प्लेस इन लाइजॉन विद द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस का, और वो बड़े स्मूथली सारा कुछ जो है एक्सपोर्ट हो गया सारा प्रोडक्ट। क्योंकि ये वरना ये होता है कि जब प्रोडक्ट आ जाती है पता लगता है यार लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है, इंटरनेशनली कैसे हम एक्सेप्टेबल करेंगे। तो वो सारी चीजें पहले से ही, और ये काफी मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। आप क्या समझते हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स के हवाले से हम कितना जो एक वेट है वो इस बार पंच कर सकते हैं, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट हम ब्लू इकोनॉमी से कर सकते हैं? इसमें हमारे पास लॉजिस्टिक्स भी एडिशन है, हमारे पास अभी आप देख रहे हैं कि एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। जी जी जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले 2 से 3 साल में हम 2 बिलियन का टारगेट अचीव कर सकते हैं फ्रॉम द फार्म प्रोडक्ट, अगर हमारी पेस यही रहे जो इस वक्त पेस जिस तरीके से चल रही है जी। कुछ चीजें हैं जिनको हमने लाइन अप करना है, इस तरह पॉन्ड्स बन गए हैं, उसके पीछे बैक एंड पे हैचरीज डेवलप करनी है। एक हैचरी जिसे हमने बनाई हुई है, एक दो हैचरीज मार्केट में और आ रही हैं श्रिम्प की। इसी तरह फीड मिल्स हैं हमारे पास, हम लकी हैं कि हमारे पास एक थाईलैंड की जेवी में एक श्रिम्प की फीड मिल ऑलरेडी तैयार है। तो पाकिस्तान इस वक्त वेरी वेल प्लेस्ड कि हमारे पास सीड भी है, हमारे पास फीड भी है और पॉन्ड्स भी तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जिस जैसे ये प्राइवेट सेक्टर को ये लीज आउट कर दिए जाएंगे पंजाब के फार्म, तो आई थिंक कि ये जितने जल्दी ये हो जाएगा और जिस एग्रेशन से पंजाब कर रहा है, तो मुझे 2 सालों के अंदर हमें 2 बिलियन का टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। पहली दफा, मुझे 30 साल हो गए इस बिजनेस में, पहली दफा मुझे होप नजर आ रही है कि हम ये 2 बिलियन के टारगेट को इजीली अचीव कर लेंगे, और ये 4-5 बिलियन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मार्केट एक्सेस है। बिल्कुल, अगर ऐसे ही हमने तमाम एफर्ट्स रखी, ऐसे ही एक ऑप्टिमिज्म रहा, ऐसे ही कंबाइन जो एक हम कह सकते हैं ना कि रिसर्च के हवाले से भी चीज़ें रखी, तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स अच्छे होंगे। वेल, थैंक यू सो मच। फैसल इफ्तिखार साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया हमने फिशरीज़ के हवाले से, लॉजिस्टिक्स के हवाले से, और ख़ासकर जो एक्वा कल्चर है इसको डीपली डिस्कस किया। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद है, वो आपको दिखाते चलें। हमारे स्टॉक मार्केट के आज के इंडेक्स के क्या परफॉर्मेंस रही, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। हंड्रेड इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,78,262.33 के लेवल पर। हायर साइड जो मार्केट गई 1,79,123, लोअर वाज 1,77,434.96 एंड फाइनली क्लोजर 1,77,623.88, यानी कि 638
0.45 کا ڈکلائن آج کی مارکیٹ میں دیکھا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر جو ایک لوور سائڈ پہ مارکیٹ جب چلے گئی تھی ہائی سائڈ کے بعد, تو کلوجر بھی زیادہ سسٹین نہ کر سکی اور اتنا ہی کلوجر ہوا. اٹ مینس کہ مارکیٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ زیادہ مضبوط تھا, اور اس طریقے سے مارکیٹ میں مزید اب جب ہم آپشنس باقی 3 ٹریڈنگ سیشنز پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آپشنس ہو سکتے ہیں کس طریقے سے انویسٹرز کی جو ایک تعداد بھی بڑھ رہی ہے, کس طریقے سے پارٹیسپیشن بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ ہے آف کورس, اور یہ تو ڈیلی بیسس پہ چلتا ہی رہتا ہے. آئیڈیا یہ کہ اکانومی کے نمبرز اچھے ہونے چاہیے, فنڈامنٹلز اسٹرانگ ہونے چاہیے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بلو اکانومی کے اندر پینیٹریشن ہو رہی ہے, وہیں دنیا کی بڑے کنٹینر بردار جہازوں کی بھی آمد ہوئی ہے کراچی پورٹ پر, اور اس میں شامل ایم ایس سی مرجان. یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کمپنیز بھی پاکستان میں آ رہی ہیں, کراچی پورٹ آ رہی ہیں, اور ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹول کے حوالے سے یا بلو اکانومی کے حوالے سے اب آپشن ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں. آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پاکستان آئل ریفائننگ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آئل ریفائننگ پالیسی کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کی ہدایت پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے, اور اس پر غور کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ریفائنری پالیسی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس آپشنز تھے. یہ کہا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے ریفائنری پالیسی کا اجرا کیا جائے گا تاکہ پراپرلی ہمارے پاس جو آئل ریفائننگ کا سلسلہ ہے وہ اسٹارٹ ہو, کیونکہ ابھی ہم ریفائن جو ایک فیول ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آج ہم یہ بھی بات کریں گے ٹاسک فورس کے حوالے سے. آپ کو بتائیں جہاں اتنی ساری نیوز میری ٹائم کے حوالے سے, وہیں ہمارے پاس ان کے ریفارمز کے حوالے سے انقلابی اقدامات لیے جا رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر پاکستان میں جہاز سازی کی صنعت بھی بحال کی جا رہی ہے, اور اس میں بھی کافی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آغاز اس کا ہو چکا ہے. تو کافی عرصے بعد یہ سٹیپس ہیں, بیبی سٹیپس صحیح لیکن بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں, جس سے آئیڈیا یہ ہے کہ اکانومی بہتر ہو, ہمارے پاس صرف ایک ہی باسکٹ کے اندر اکانومی نہ ہو بلکہ بہت سارے آپشنز ہوں, بہت سارے سیکٹرز ہوں. آج یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کیا گیا, وہیں ای سی سی نے ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانے کے لیے بھی مراعاتی پیکج کی منظوری دے دی ہے. تو آج اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. وی ہیو اے گیسٹ ان دی اسٹوڈیو, ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف زمان صاحب, آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد انڈسٹریز کے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم توصیف صاحب, ویری وارم ویلکم ان دی شو. توصیف صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم کنٹینرز کے حوالے سے نیوز سن رہے ہیں, کراچی پورٹ آمد ہو رہی ہے, بڑی بڑی کمپنیز جو ہے وہ اب اپنے کنٹینرز جو ہے وہ یعنی کہ کنٹینر بردار جو جہاز ہیں وہ کراچی پورٹ آ رہے ہیں. کتنی ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی, کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے, اور اس سے پاکستان کی جو ایک امپلائمنٹ جنریشن ہے یا اکانومی ہے اس کو کتنا بوسٹ ملے گا؟ میں جی مبارکباد جنرلی دینا چاہتا ہوں دل سے جو ہمارے وزیر ہیں جنید صاحب, انہیں ان کی ٹیم کو, پی این ایس سی کو, جو اس پورے شعبے سے وابستہ ہے. ان کی یہ سالوں کی محنت ہے, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا یہ ابھی آپ نے درست فرمایا یہ بیبی سٹیپس ہے, لیکن اب کم از کم بلو اکانومی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ہم ایک طرف سے ٹورزم سے بات ہو رہی تھی, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ نئے ریزورٹس آ رہے ہیں اکراس دا روڈ. سندھ میں بھی گھاروں کے پاس نئے ریزورٹس آ رہے ہیں, اس میں واٹر سپورٹس آ رہے ہیں. جو یہ والی ایکٹیویٹی ہے پاکستان کا, جو ہم لوگ جو سامان بھیجنے کا اور منگانے کا بل پے کرتے ہیں وہ کوئی $8 ارب ہے, فریٹ یعنی کہ ہمارا بہت زیادہ ہے. اور جو ہمیں اپنی جہاز رانی کو اپ گریڈ کرنا ہے وہ کوئی $6 ارب میں ہو سکتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ پی این ایس سی اور منسٹری آف میری ٹائم افیئرس وہ کافی عرصے سے پش کر رہے تھے کہ ان چیزوں کو دیکھیں. پاکستان کی اپنی جہاز رانی کی جو صنعت ہے اسے نئے جہاز اپنے بلڈ کریں, تاکہ ہمیں جو ہر سال جو پیسے دینے پڑتے ہیں یہ بچ جائیں ہمارے, اور یہ پاکستانی کٹی میں آئیں. جو کہ ابھی ہم مختلف چین سے سامان منگانے کے لیے, مڈل ایسٹ سے منگانے کے لیے جو باقی جہازوں کو پیسے پے کرتے ہیں وہ ہم پاکستانی روپی کو پاکستان میں پے کر سکیں گے. سو ایک بہت ہی مثبت پاکستانی روپی میں پاکستانی کو پے کر سکیں گے. تو یہ بہت مثبت اقدام ہے, کافی عرصے سے اوور ڈیو تھا. آئی ایم سو تھینکفل ٹو دا ای سی سی فار اپروونگ اٹ. اس سے اوور آل دیکھیں چین کی جو بزنس ماڈل ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جہاز دنیا بھر میں سامان لے کے جاتے ہیں اور واپسی پہ وہ خالی را مٹیریلز واپس لے کے آتے ہیں تاکہ را مزید ایکسپورٹ ہو سکے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے.
تو یہی صورتحال جب ہماری جہاز رانی کی صنعت کھڑی ہوگی کہ ہم فنش گڈز باہر بھیجیں اور وہاں سے را مٹیریلز لا کے پاکستان میں وی آر اے ڈائنامک ینگ پاپولیشن جسے کام چاہیے, جس کی دنیا بھر میں ضرورت ہے, دنیا بھر میں مانگ ہے. جہاں بھی ہمارے را مٹیریل لے کر آئیں گے تو ان کو پیمنٹس بھی پاکستانی انہی کو ہی کریں گے, باہر نہیں جائے گی. تو آپ کو جو کسی ملک میں جا کے فیکٹری لگانا, جو چینی کیا کریں یہاں سے, ہمیں اپنے ملک میں فیکٹری لگانے سے ول بی اسٹل کمپیٹیٹیو, رائٹ, ٹھیک ہے, کہ کسی اور ملک میں جا کے فیکٹری لگائیں تو یہاں پہ امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, اور اس سے ہوگا کیا کہ ہم اپنی فیکٹری کا سائز بڑا کر سکیں گے, ٹھیک ہے, کہ جب ہم سامان بھیج سکتے ہیں تو ہر چیز کے اندر جو ایک کاسٹنگ ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی. اب آپ نے دیکھا کہ جب یہ ایران کے جو مسائل جب پیدا ہوئے اور آئرلینڈ کے ایشوز آئے تو ان کی کاسٹنگ جو تھی وہ 4 گنا 5 گنا مہنگی ہو گئی. ان کے لیے پریکٹیکل نہیں تھا کہ سامان منگا سکے. تو یہ ایک اہم کاسٹ ہے کسی بھی بل میں, انوائس میں, کہ آپ نے سامان بنا لیا اور وہاں سے اور بھیجنے کے درمیان, تو وہ ایک بہت بڑی کاسٹ ہے. جو ہم دیکھیں ہمارے انڈونیشیا سے ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں, ملیشیا سے امپورٹ کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے ہمارا تیل آ رہا ہے, امریکہ سے ہم لارجسٹ کاٹن امپورٹر ہیں, ٹھیک ہے, برازیل سے کاٹن آ رہی ہے. تو یہ جو 8 ممالک ہیں کم از کم ان سے تو ہماری جہاز رانی بلا وجہ ہونی چاہیے کہ جو ہم انہیں شپنگ کے ہیڈ میں پیسے دیتے ہیں, اور کافی ساری چیزیں اسی طرح جو ہمارے چین جو را مٹیریل جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں کہ سستے ان کے خالی جہاز چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہی شپنگ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہو سکتا ہے ہم ویلیو ایڈ کر کے کافی سارے بہتری آ سکتی ہے اس میں. ویل آپ نے کافی جو ہمارے پاس سجیشنز ہیں وہ دی. اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے ریفارمز کی آف کورس بات کی اسی میری ٹائم کے اندر کہ ٹاسک فورس بحری اصلاحات کے انقلابی اقدامات ہیں, تو یہی آپ نے بتایا بالکل. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ریفائننگ پالیسی ہے, یعنی کہ ریفائننگ جو فیول کے حوالے سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دونوں اہم چیزیں ہیں, یہ دیٹس اے رائٹ ٹائم, رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم. ایک تو انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیول فلکچویٹ کر رہا ہے, فیول پرائسز, برینٹ بھی, کروڈ بھی ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. پھر ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ریفائننگ کا ایک سلسلہ بہت کم ہے, 5 ریفائنریز ٹوٹل, بہت ہینڈ فل ریفائنریز, اور ان کی بھی کیپیسٹی ہم نے جو کیپیسٹی پہ آپریٹ نہیں کر رہے, اسے کیپیسٹی فل کیپیسٹی پہ بھی آپریٹ نہیں ہو رہی. تو اب اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے کہ ہمارے جو چاہے وہ ایل پی جی ہو, ہم گیس بھی امپورٹ کریں, ٹھیک ہے, اور جو پیٹرول ہے, دونوں کے اگر ہمارے پاس امیجن کہ 1 سال کے ذخائر آ جائیں تو آپ کو پورا ہیسل فری آپ کا جو ہے نا, آپ کے کسی کنزیومر کو کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. ابھی میرے خیال ہے کوئی میکسیمم 30 ڈیز یا 90 ڈیز کے ہمارے ریزروز ہیں جن پہ ہم کھیل رہے ہیں. اب وہ جیسے فلکچویشن, اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے آپ کی فورن کرنسی پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ میجر ٹائم آپ کا جو فوریکس کا ایگزٹ ہے وہ تیل کی پیمنٹ سے جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب اگر آپ اسٹیبل ریسورسز ہے, اس کا مطلب آپ کی اسٹیبل کرنسی ہے, اس کا مطلب آپ کی اسٹیبل اکانومی ہے. رائٹ. اچھا توصیف صاحب یہ بھی بتائیے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اسٹیپس گورنمنٹ نے ریفارمز کے حوالے سے لیے ہیں, ایف بی آر میں بھی کافی ریفارمز آئے ہیں آف کورس, اور اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں یعنی کہ جو اسمال انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے ایک فکس ٹیکس رجیم متعارف کروائی ہے. اس کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی اب سب کے سامنے آ چکا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, ٹیکس کتنا کلیکشن ہوگا, اور گورنمنٹ کے لیے جو ایک ڈائریکٹ ٹیکسز جو سسٹم ہے وہ ایک ٹاسک تھا بہت بڑا کہ اس بار فلفل کرنا ہے, وہ کتنا کمپلیٹ ہوگا. اور دوسرا ایک اور میں اس چیز پہ ایڈ کرتے چلوں کہ یہ تمام چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں دیں گی, یہ تمام ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا نہیں آئے گا؟ اس کی ہمیں ایگزیکٹلی یہی جو صورتحال تھی یہ مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوئی, اور وہاں پہ بھی سیلف اسیسمنٹ پہ آ گئے تھے, اور جب وہ سیلف اسیسمنٹ پہ آئے تو دیکھیں ہم نے کہ اس دور کا سب سے بڑا انٹرم سیٹ اپ کے اندر بھی مفتاح اسماعیل صاحب جب وہ تھے تو اس وقت بھی ایک انٹروڈیوس ہوئی تھی فکس ٹیکس رجیم کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیں گا کہ ان سیلف اسیسمنٹ پہ جو ابھی جا رہے ہیں, آپ دیکھیے گا اس سال پاکستان اپنے ٹارگیٹ جو ہے ایف بی آر اپنے ٹارگیٹس میٹ اور ایکسیڈ کرے گا, ٹھیک ہے. وی آر ہیپی. آپ بزنس میں گورنمنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ صرف وہ ایک کہتے ہیں نا آپ کو پالیسی نہیں دے رہے, امپلیمنٹیشن دے رہے ہیں, یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. پالیسیز تو ہمیشہ ہی ہر دور میں ہی موجود تھی. تو یہ جو سیلف اسیسمنٹ ہے اس سے جو چھوٹا تاجر جو ہے اس سے سکون سے کام کرنے کا موقع ملے گا. جو ڈاکومنٹیشن کا تھا, ایک جو حکام جو تھے بعض جگہ وہ تنگ پڑتے تھے ایک دوسرے سے, تو جو ریفٹ تھی ٹیکس کلیکٹر میں اور ٹیکس پیئر میں وہ ختم ہوگی. اس سے موسٹ امپورٹنٹلی جو دوسرا ہم ای گورننس کی طرف جا رہے ہیں, ای ٹیکسیشن کی طرف جا رہے ہیں, so that would be exactly, so that would bring lot of ease and transparency to the activity. ابھی پرائم منسٹر آفس نے شروع کیا اے آئی مینجمنٹ, so that would be again کہ آپ کافی ساری ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو کہ ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں مختلف منسٹریز میں,
ٹھیک ہے. جو ایک ہارمونی کی علیحدہ منسٹری ہے, انٹر پروونشل علیحدہ ہے, سینٹر آف کاؤنسل فار کامن انٹرسٹ علیحدہ ہے, مختلف ایک ہی پروجیکٹ کو لے کے صوبے, ضلع, شہر, ملک سارے, اور اس میں بعض دفعہ جو ہے مختلف پالیسیز آ رہی ہیں. تو جیسے ہارمونی آئے گی اسپیشلی مائننگ سیکٹر میں مختلف صوبوں کی مختلف ارینجمنٹ ہے, لیکن یہ نیشنل سبجیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جیسے یہ جو اے آئی کی وجہ سے جو اس میں کانفلکٹنگ یا جہاں پہ ایک کلیئرٹی نہیں ہے, سو بیسیکلی ہم جی ٹی روڈ سے نکل کے موٹر وے پہ آ جائیں گے. سو دیٹ وڈ گیو لاٹ آف تھرو, جہاں پہ ہمیں ہمارے جو بزنس کمیونٹی کو سہولت ہوگی کہ ان چیزوں. اچھا, ون لاسٹ میں جو کامنٹ چاہوں گی آپ سے وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کل کے دن مانیٹری پالیسی کمیشن کی میٹنگ ہوئی اور پالیسی ریٹ کو ان چینج رکھا گیا, ود آل سینگ دا انٹرنیشنل سرکمسٹانسز. ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کیا فلکچویشن, کس طریقے سے انٹرنیشنل آئل پرائسز کے اسپائک ہے. اس کے باوجود یہ جو ایک میچور ڈیسیجن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے لیا گیا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیٹ از اونلی دا رائٹ تھنگ. ایک تو یہ کہ وی مسٹ پے دا کریڈٹ وٹ از ڈیو. ہم نے دیکھا کہ ہمارے فائنانس منسٹر بھی بیک ٹو بیک واشنگٹن بھی وزٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس دوران ہم نے اپنے جو فارن ایکسچینج ہے اسے بھی کنٹینیو رکھا پاکستان. دیٹس اے فینومینل سکسیس. ورنہ عام طور پہ کسی اور ملک میں جو بھی جھگڑا ہوتا تھا کہ امپیکٹ پاکستان پہ آتا تھا. تو اس دفعہ دیکھا کہ ہم نے جو ہماری فارن ایکسچینج ہے وہ جو ہے نا ہمارا اسی پہ رہا, بلکہ تھوڑا اپریشیٹ کیا. بلکہ اس میں جو ایک اہم چیز ہے نا وہ یہ دیکھنے والی ہے, جہاں پہ بزنس کمیونٹی کو اور حکومت کو کام کرنا چاہیے کہ جیسے ای یو ہے, ای یو نے ہمیں انڈر جی ایس پی انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں. اچھا, وہ انسینٹیوز جو دیے ہیں, ای یو کی امپورٹ ہے $2,500 ارب کی. ٹھیک ہے, اس میں 66% پروڈکٹس پہ انہوں نے کیا ہمیں آپ کو پریویلیج ہے اوور چائنا اینڈ انڈیا. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن اس 66% میں سے جو پاکستانی بزنس کمیونٹی اچیو کر پا رہی ہے دیٹ از 0.3%. تو یہ بزنس کمیونٹی کو سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹوٹل 200 پروڈکٹس ہیں جو ہم یورپ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو میں جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس شو کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ڈائیورسٹی, یورپ آپ کو 6,000 سے زائد چیزوں کی اجازت دے رہا ہے. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک آپ نے دیکھا ہمارے سب کے گھروں میں باسکٹ ہوتی ہے چنگیری, وہ جو چنگیری ہے یورپ $833 ملین کی امپورٹ کر رہے ہیں. کیا ہم تھوڑی سی $1,00,000 کی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ؟ بالکل, ہمیں اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنا ہوگا. ویل, تھینک یو سو مچ توصیف صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسس کیا. آج کے دن ہم نے ڈسکس خاص کر جو ایک ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے وہ صرف کافی نہیں ہے, عام عوام کو, ہم سب کو مل کر یہ کوششیں کرنی چاہیے تاکہ ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھیں گے تو اکانومی بہت بہتر ہو جائے گی اور ہمارا لائف اسٹائل بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. ویل, اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.